إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الحسن وقد نزلت هذه الآية وهي قوله: ولم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. تو یہ دعویٰ کرنا جو ہے کسی کو زیب نہیں دیتا. یعنی کوئی آدمی بھی اپنے نفس کی نیکی کا زعم نہ کرے اور نہ دعویٰ کرے کہ میں یہ ہوں، کیونکہ یہ دعوے پیدا ہی تکبر سے ہوتے ہیں. ان کا منشا مولد جو ہے وہ کبر ہے، اور تکبر کسی حال میں بھی میرے اللہ کو محبوب اور پسند نہیں ہے، بلکہ کبریائی جو ہے وہ میرے اللہ کی شان ہے. اور اسی طرح پھر آدمی کا ظاہر میں چاہے جتنے دعوے کرے لیکن انجام کا پتہ تو خدا کو ہے نا کہ کل کیا ہوگا. اگر آج ایک آدمی اپنے نیکی پر ایک ظلم کرے، خدا جانے کل اس نیکی سے محروم ہو جائے. اسی لیے میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا قول تھا، کسی کتاب میں میری نظر سے گزرا. تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو شخص کہ اپنے آپ کو کسی کافر فرنگ سے بھی بہتر جانے تو معرفت باری تعالی اسے حاصل نہیں ہوتی. یعنی ان کی عبارت فارسی میں تھی تقریباً کہ معرفت باری تعالی برآں شخص حرام است کہ خود را از کافر فرہنگ بہتر دادن. تو جب میں نے ان کی یہ عبارت پڑھی تو مجھے سمجھ نہ آئی یہ بات. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. تو میں نے کہا حضرت اتنے بڑے شخصیت گزری ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اجلہ اور کبار علماء اور محدثین اور فقہا ان کے شاگرد رہے، ان کے تلامذہ میں رہے، ان کے تابع رہے، اور یہ کیسی بات لکھ دی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہ سمجھے. بھئی آخر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہر حال میں اللہ کی رحمت سے تمام کفر سے، تمام مذاہب ادیان باطلہ سے بہتر ہے، خیر ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ بات کیسے لکھ دی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو فرنگی سے بھی بہتر نہ سمجھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دراصل بات یہ ہوتی ہے
کہ یہ جتنے علماء ہیں جن کا کلام زیادہ تر تصوف میں ہوتا ہے، ان کی کلام کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہے جو اس علم کو جانتے ہو۔ اگر ایک آدمی اس فن کو نہیں سمجھتا تو اس کو چاہیے کہ ایسی کتابیں نہ دیکھے اور ایسی باتیں نہ پڑھے کہ بجائے ہدایت کے کہیں خدا نہ خاصہ وہ خود کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ ہر فن جو ہے اس کے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، اب ایک ڈاکٹری کی کوئی کتاب ہو میڈیکل کی، تو اس کو عام انگریزی پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ان کے میڈیکل کے اپنے اصول ہیں، اپنے ہدایات ہیں، اپنے اشارات ہیں، اپنے کنایات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی صرف لغت عربی جانتا ہو لیکن وہ فقہی مسائل نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ فقہ کے اپنے اصول ہیں، اپنے استنباطات کے طرق ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے ان علماء کی ضرورت ہے جن کی فقہ پر نظر ہو۔ تو بہرحال میں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک موٹی بات میں تمہیں سمجھاؤں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کر دیں؟ میں نے کہا جی بالکل قادر ہیں، وہ جب چاہیں قلوب جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہیں پھیر دیں، وہ چاہیں تو ہدایت نصیب فرما دیں، وہ چاہیں تو ہدایت سے موڑ دیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ تو انہوں نے کہا بس بات سمجھ لو کہ اگر اللہ اس کافر کو مسلمان کرنے پہ قادر ہیں تو مسلمان کو بھی کافر کرنے پہ قادر ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھائی دل میں تکبر نہ کرنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہیں محروم کر دے اور اس کو ہدایت دے دے، تو کہیں اسی تکبر میں آگے تم نہ مارے جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ تو جو چاہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، یہ تو ان کی شان ہے کہ ایک آدمی سامری ہے جس کی تربیت جبریل علیہ السلام نے کی ہے وہ کافر بن گیا، اور جس کی تربیت فرعون کے گھر میں ہو وہ موسیٰ اللہ کا نبی بن گیا۔ اور یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بچے کی تربیت جبریل کر رہے ہیں، فرشتہ کر رہا ہے، فرشتہ کھلا رہا ہے، فرشتہ پلا رہا ہے، غار میں حفاظت کر رہا ہے، اور بڑے ہو کے کفر کا سردار بن گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کہاں تربیت ہوئی؟ فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں، کافر کے گھر میں، اور اس بدبخت کے گھر میں جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی رسول کلیم اللہ کے مرتبے پہ پہنچے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ کبھی اپنی بڑائی بیان نہ کرو کسی حال میں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بھی یہودیوں کا ایک دعویٰ تو ہے نا کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے قرآن میں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ سمجھیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ بات سمجھیں، قومیں گمراہ کب ہوتی ہیں؟ جب ان کے سامنے کوئی امر خرق عادت آتا ہے نا، وہ گمراہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، مگر وہ جن کو اللہ ہدایت۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ابھی جھولے میں ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، 3-4 روز کی عمر ہے، اور جناب قوم آ کے اعتراض کرتی ہے تو جھولے والا بچہ جواب دے رہا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا اور یہ عالم دیکھا تو نعوذ باللہ غلط عقیدے میں چلے گئے کہ ہاں بھائی یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ قومیں گمراہ کب ہوتی ہیں؟ جب ان کے سامنے ایک ایسا امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے نا، تو اب جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے یہ اللہ کی کمال قدرت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تو پہلی تقریر میں یہی فرما رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔
تو جو ہدایت اور جو بھٹکے انہوں نے کہا نہیں جی اور کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا. اور پھر جناب اور کسی بچے نے ایسی تقریر کی ہے کہ دودھ پینے والا بچہ اور تقریر کرے. لو یہ خدا کا بیٹا. اسی طرح یہودی کیوں مبتلا ہوئے؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کیوں خدا بنا بیٹھے، خدا کا بیٹا بنا بیٹھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، یاد رکھیں کہ تورات کے حافظ جو ہیں دنیا میں صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام. یہ لوگ تھے جن کو تورات حفظ تھی، ورنہ تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا دنیا میں، نہ آج کوئی ہے. دنیا میں اور کسی کی اللہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں گزری کہ جس کی حفاظت اور حفظ ساری امت کے ذمہ لگا ہو. یہ صرف قرآن کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، صحابہ، تابعین اور قیامت تک امت کے سینوں کو قرآن کے لیے ایک وعاء بنا دیا ہے کہ 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، الف سے لے کر والناس تک قرآن یاد پڑھ رہا ہے. یہ شرف صرف ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن پہلے زمانے میں جو اللہ کی کتابیں اتری ہیں وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو یاد نہیں ہوتی. بس کہیں کہیں یاد ہو گئی ورنہ یاد نہیں ہوتی. اب اتفاق یہ ہوا جی کہ تورات جو ہے وہ جل گئی. اب تورات ایک کامل مکمل کتاب تھی جو ایک ہی وقت میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اللہ کا قرآن اترا ہے 23 سال میں، لیکن تورات جو ملی ہے تو ایک ہی دفعہ ملی. اب جب تورات جل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر گیا. ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے. ان کے بعد پھر یوشع ابن نون کا دور آیا تو وہ بھی تقریباً گزر گیا. اب جناب گھبرا گئے بنو اسرائیل. انہوں نے کہا بھی اللہ کی کتاب تو جل گئی اور کسی کو یاد ہے نہیں. اب خدا کی کتاب تو آخر ہم سے ضائع ہو گئی نا. انہوں نے جا کر جب حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جی اللہ کی کتاب تورات جل گئی ہے اور نسخے دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کاتب بٹھاؤ. تو کاتب بٹھا دیے گئے. انہوں نے الف سے لے کر یا تک ساری تورات جو تھی دوبارہ یاد لکھوا دی. اور جب پھر کتاب ملی تقابل کیا تو ایک حرف کی غلطی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا بھی اتنی بڑی کتاب کو اتنی مدت کے بعد دوبارہ یاد لکھوا دینا، ہاں معلوم ہوتا ہے یہ عام بندہ نہیں، خدا کا بیٹا. یہودیوں نے اب جب یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. جیسے آج ہمارے جاہل جو ہیں، جب ان کی نظر پڑتی ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ایک نور چمکا کہ او کسرا و کیسر کے محلوں کے کنگرے بھی نظر آ گئے، کنگرے گر گئے، انگلی اٹھائیں تو چاند آسمانوں پہ 2 ٹکڑے ہو جائے، تھوک ڈالیں تو کڑوے کنویں میٹھے ہو جائیں. یہ بھی دھوکے میں ان نے کہا لباس بشر کا ہے پر اندر خود خدا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قومیں اسی طرح گمراہ ہوتی. اسی طرح جب کسی ولی کی کسی بزرگ کی کرامت دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا سبحان اللہ جی میرے مرشد نے بادشاہ مرغا ذبح ہو گیا، گوشت کھا گئے، وہ مرغے والا رونے لگا تو مرشد نے کہا کم باذن اللہ کھڑے ہو جاؤ. مرغا زندہ کھڑا ہو کے اذان دینے لگا. سبحان اللہ. ظاہر میں پیر ہے، باطن میں خود اللہ ہے. یہاں سے دھوکے لگتے ہیں اور قومیں گمراہ ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں ایسے نہیں قومیں گمراہ ہو جاتی. کیوں لوگ بلا وجہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہنا شروع کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. انہوں نے جب ان کے یہ معجزات دیکھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں پرندہ اڑ جاتا ہے، مردے کو کہتے ہیں ابھی اٹھو قبر سے، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، اندھے کو ہاتھ لگاتے ہیں اندھا بینا ہو جاتا ہے،
برس والے کو ہاتھ لگاتے ہیں بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائی پھر یہ عام بندہ نہیں معلوم ہوتا ہے خدا کا بیٹا ہے, صرف لباس جو ہے نا وہ بشری ہے. اسی طرح ہمارا جاہل مبتلا ہوا جب اس نے حضور کے معجزات پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے, حضور ہاتھ لگائیں آنکھیں ٹھیک. صحابی کی آنکھ باہر نکل گئی, ہاتھ رکھا آنکھ ٹھیک. حضور اشارہ فرمائیں چاند آسمانوں کے قریب ٹکڑے ہو جائے, ساری دنیا دیکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے خبر دیں سچی ہو جائے. جب ایسے معجزات پڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات ٹھیک ہے, اللہ کے نبی ہیں, فرماتے بھی ہیں کہ میں بشر ہوں, لیکن بس یہ ظاہر کا لباس ہے, اندر سے کوئی بات ہے. بس یہیں سے آدمی بھٹکتا ہے. اور جو مومن ہے یاد رکھو وہ سمجھتا ہے کہ یہی تو شان ہے کہ آمنہ کا لال ہو, عبداللہ کا بیٹا ہو, عبد المطلب کا پوتا ہو, بشر ہو, سید البشر ہو, اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے. شان تو یہی ہے. اگر خدا ہے اور چاند دو ٹکڑے کر دیا تو پھر کمال کیا ہے؟ خدا تو چاند بناتا بھی ہے, چاند کو فنا بھی کر دے گا. خدا نے تو سورج پیدا بھی کیا ہے, سورج کو فنا بھی کر دیں گے. خدا نے تو آسمان پیدا کیے, آسمانوں کو فنا بھی کر دیں گے. خدا نے زمینیں پیدا کی, زمینوں کو بدل ڈالیں گے. تو اگر لباس بشریت کا ہے اور اندر خدا ہے تو پھر تو کمال کوئی نہ ہوا. کمال تو یہ ہے کہ نبی ہو, کمال تو یہ ہے کہ محمد عربی ہو, کمال تو یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ ہو, کمال تو یہ ہے کہ آمنہ کا لال ہو, کمال تو یہ ہے کہ حلیمہ کی گود میں دودھ پینے والا ہو, اور پھر ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں, اور اللہ نے آپ کی شان والا اس مخلوق میں نہ پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک پیدا فرمائیں گے. شان تو تب ہے. اسی طرح ایک ولی اور غیر ولی میں فرق تو یہی ہے کہ بھی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کبھی کبھی اللہ چاہے تو اپنے کرامات کا اظہار کر دیتے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں. یہی تو کمال ہے. اور اگر وہ بھی اندر میں نعوذ باللہ خدا ہیں, وہ بھی نعوذ باللہ اندر میں خود آپ ہیں, تو پھر معجزے کا, کرامت کا, معراج کا, ہجرت کا, دین اسلام کا, حج کا, زکوٰۃ کا, پھر یہ تو سارا فسانہ ہو گیا. نعوذ باللہ پھر دین تو بچا ہی نا. دیکھو نا جی, اگر نبی اندر سے خدا ہے تو جو نمازیں پڑھ رہا ہے تو کس کی نماز پڑھ رہا؟ اپنی نہیں. سمجھے مسئلہ بھائی. اگر نبی لباس ہے بشر کا لیکن ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا, اللہ کا جز, اللہ کا ٹکڑا ہے. اب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا اپنی نماز خود بھی پڑھتا ہے. اچھا, اللہ میاں کو بھی حج کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اللہ میاں روزہ رکھتے ہیں, پھر افطار بھی فرماتے ہیں. تو سمجھیں خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو. محبت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا دین بدل ڈالو. محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے احکام کو توڑ ڈالو. محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بیوی کو ماں سمجھ لے اور بیٹی کو بہن سمجھ لے اور بہن کو بیٹی سمجھ لے. نہ, اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندیقی, اگر فرق کے مراتب نہیں کرو گے تو پھر زندیق بن جاؤ گے. خدا خدا ہے, انبیاء انبیاء ہیں, اولیاء اولیاء ہیں. اللہ نے سب کا مرتبہ رکھا ہے, اس میں سے اگر مراتب کو توڑو گے تو پھر عقیدہ برباد. اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اب دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا بس اب دوسری بات سمجھیں کہ بعض یہود و نصارہ تو یہ کہتے تھے کہ حقیقتاً یہ اللہ کے بیٹے ہیں. سمجھو مسئلہ, کیونکہ قرآن میں لفظ ہے نا ابن اللہ.
کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بالکل حقیقتاً خدا کا بیٹا ہے، اور بی بی مریم جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی، اور دوسرے جو ان میں کچھ زیادہ عقل والے تھے وہ کہتے تھے نہیں بھائی نہیں، توبہ 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 توبہ، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے خدا تو بیٹوں سے پاک ہے، خدا بیوی سے پاک ہے، تو بیٹا کیوں؟ انہوں نے کہا جی بیٹے کا معنی ہوتا ہے پیارا، کہ جب آدمی کسی کو پیار کرے نا تو کہتا ہے تم میرے بیٹے ہو، بہت زیادہ محبت کرے، کہتا ہے بھائی بس میں نے تو آپ کو بیٹا بنا لیا ہے، تم میرے بیٹے ہو، بس آج کے بعد تو مجھے یہ نہ کہنا کہ میں کوئی اور ہوں، نہیں بس تم میرے بیٹے ہو اور میرے بیٹوں کی طرح حقیقی بیٹے ہو بس۔ اور بات سنو، بالکل تم میرے متبنہ ہو۔ بعض یہ کہتے تھے کہ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا اس لیے بنا لیا ہے کہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا، اس لیے سمجھے مسئلہ۔ اب جب اللہ کا پیارا ہے تو اللہ کے اس پیارے بیٹے سے ہمارا بھی پیار ہے، تو ہم بھی اللہ کے بیٹے بن گئے نا، اس کے بیٹے کے ساتھی جو بن گئے۔ دیکھو نا، ایک آدمی کو ہم بیٹا بنائیں، دوسرا لڑکا اس کے ساتھ کھیلتا ہو تو وہ کہتا ہے بابا جان یہ میرا بالکل ساتھی ہے، ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، اچھا بیٹا تم بھی ہمارے بیٹے ہو۔ تو اس لیے کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، ورنہ سارے اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا، یہ سارے نصرانی بھی اللہ کے بیٹے، یہودی بھی اللہ۔ کہنے کا معنی یہ تھا، آگے تفسیر آ گئی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا معنی؟ اس کے محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ جب اس کے محبوب سے ہمارا تعلق ہے، پیارے سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو گویا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، بس یہ کہتے تھے۔ لیکن یہ بھی جہالت ہے، اگر خدا نے کسی کو یہ شرف دیا ہوتا تو قرآن نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے کیا بنایا؟ خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ، سمجھو مسئلہ، اللہ کرے ایک آیت سمجھ آ جائے نا تو شکر کرو بے اپنے اللہ کی نعمت حاصل کر، اور سارا قرآن پڑھتے جاؤ اور سمجھ کچھ بھی نہ آئے، وہی قصہ بن جائے کہ جیسے ایک استاد نے اپنے طالب کو پڑھائی تھی، کتاب ہے فارسی میں، یوسف زلیخا قصہ ہے۔ جب ساری کتاب ختم ہو گئی نا تو شاگرد استاد سے پوچھنے لگا کہ استاد جی زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ تمہارے جیسے شاگرد ہونا تو پھر استاد کی ترقی ہونی ہی ہونی۔ ساری کتاب کے بعد ہی پتہ نہیں لگا تمہیں کہ زلیخا مرد ہے یا عورت ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ سارا قرآن پڑھ کے اور الف سے لے کر والناس تک پڑھنے کے بعد خلاصہ یہ نکلے کہ جب قرآن ختم ہو تو داتا مہربانی فرما قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خلاصہ یہ نکلے تو پھر اس سے بڑا شرک کفر دنیا میں کوئی۔ سمجھو اللہ کے قرآن کو کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یعنی اگر حقیقی صلبی بیٹا ہے تو یہ دعویٰ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا کیا ہے، اور پھر بیٹوں کی ضرورت تو اس کو ہے جو بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، وہ بیٹوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جس کی صفت ہی الحی القیوم، اور جس کی صفت ہے هو الاول والآخر، اس کو کسی بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یاد رکھو اگر بیٹا ہو تو وہ مملوک نہیں ہوتا، اگر مملوک ہو تو وہ کبھی بیٹا نہیں ہوتا۔ کیا معنی سمجھے؟ اگر ایک چیز تیرا ملک ہے، غلام ہے، تم نے خریدا ہے، تو خریدا ہوا کبھی بیٹا نہیں ہوتا، اور بیٹے کو کبھی خریدا نہیں جاتا۔ تو جب ساری کائنات اس کا ملک ہے، مملوک ہے، مخلوق ہے، پھر بیٹے کا کیا معنی؟ اس لیے سمجھے کہ اللہ بیٹوں سے بھی پاک، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ماں باپ سے بھی پاک ہیں،
وہ تو ایسی ذات ہے کہ هو الاول والآخر. اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ میرا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان زمین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب پانی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب کچھ پیدا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا فی اما، یعنی وہ ذات اتنی بلند ہے، اس کی شان علو ہے کہ وہاں ہماری آنکھیں اندھی ہیں، ہم کچھ نہیں بتا سکتے، چونکہ اول بھی وہ ہیں اور آخر بھی وہ ہیں. الذی لیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء ولیس فوقہ شیء. وہ ذات ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے اور جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے اور جس سے اعلیٰ بھی کچھ نہیں ہے. وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، یہ اس کی صفت ہے. یاد رکھو پھر اس کا بیٹا بھی نہیں ہے. باقی یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے ان کو پیار میں بیٹا بنا لیا ہے، تو یاد رکھو اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرمایا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے ملائکہ میں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. آدم کا لفظ لقب خلیفہ بھی آیا، آدم کا لقب آدم بھی آیا، آدم کا لقب نبی بھی آیا. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اسی طرح 1,24,000 پیغمبر آئے. اللہ نے کیا فرمایا وما جعلنا من قبلک الا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، سب انسان بھیجے ہیں. تو جب اللہ نے خلیفے کا لقب دیا، نبی کا دیا، رسول کا دیا، تو پورے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی کتاب میں کہتے بیٹے کا لقب بھی چلو کسی کو دے دیتے. بھئی تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا نے جن کو رسول بنایا فرمایا ہے کہ میں نے ان کو رسول بنایا ہے. جن کو نبی بنایا فرمایا ان کو میں نے نبی بنایا ہے. جن کو ملک بنایا فرمایا ان کو میں نے فرشتہ بنایا ہے. جن کو جبریل بنایا، میکائیل بنایا، اسرافیل بنایا، اللہ نے واضح فرما دیا ہے. تو تم بھی ہمیں بتلاؤ کہ خدا نے کسی اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اور ایک بات یاد رکھو، اور اگر اس قسم کے شان والے معجزات والے بیٹے ہیں تو پھر 1,24,000 نبی سب اللہ کا پیارا ہے. پھر ایک کو بیٹا کیوں کہو، باقی کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ بھائی خدا کی شان دیکھو. اللہ نے فرمایا میرے اللہ تیرے علم پہ قربان، تیری قدرت پہ قربان، تیری شان پہ قربان. اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے نبی کی ختم نبوت کا اعزاز قائم رکھنے کے لیے اپنے نبی کا بھی کوئی بیٹا زندہ نہیں رہنے دیا. سمجھائیے بات کہ میرے مدری کے بیٹے پیدا ہوئے لیکن زندہ نہیں رہے، زندہ نہیں بیٹیاں. کیوں کہ کل دشمن کوئی قادیانی، کوئی احمدی، کوئی مرزائی، کوئی ذلی بروزی کے جھوٹے دعوے کرنے والا کہیں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ نہ کہہ دے کہ چونکہ نبی کا بیٹا ہے یہ بھی نبی ہے. ایک جھوٹا بندہ کہہ سکتا ہے نا. آج تک دیکھو جھگڑا ہے نا کہ جی اہل بیت حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر نہیں. تو جب حضور کا اہل بیت میں علی ہے، حضور کے چاچے کا بیٹا علی ہے، حضور کا قریبی رشتہ دار علی ہے، تو نبی کا خلیفہ بھی علی ہے. ابو بکر کیسے بن گیا؟ جب یہ خلافت والے الزام لگا سکتے ہیں تو مرزائی جیسے کذاب دجال جو ہیں وہ بھی تو الزام لگا سکتے تھے کہ جی نبی کا بیٹا بھی نبی ہے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ جو بھی پیدا ہوئے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے نا، وہ تو رجل کی مقام پہ بھی نہیں پہنچے.
وہ تو ابھی ولد بھی نہیں بنے، وہ تو بیچارے ابھی بچے تھے۔ آدمی جب پیدا ہو پیٹ میں ہو تو جنین ہے، پیدا ہو تو رضیع ہے، اس کے بعد پھر صبی ہے، ولد ہے، غلام ہے، شاب ہے، مراہق ہے، اس کے بعد شیب ہے، شیخ ہے، پھر موت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کا تو کوئی بیٹا رجولیت کے مقام پہ بھی نہیں پہنچا، اور ہم نبی بھیجتے ہیں رجالن، اور کوئی رجال میرے مدنی کا ایسا زندہ نہیں جس کے وہ باپ ہوں، بلکہ میرا مدنی کیا ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یاد رکھو خاتم النبیین، مرسلین بھی نہیں فرمایا، کیونکہ رسول خاص ہے، لفظ نبی عام ہے، اس لیے کوئی جاہل اگر اللہ، حالانکہ پہلے لفظ رسول اللہ تھا، ولیکن رسول اللہ، آگے فرماتی وخاتم المرسلین، لیکن فرمایا نانا وخاتم النبیین، کہ کوئی کذاب، کوئی دجال یہ دعویٰ نہ کرے کہ حضور پہ رسالت تو ختم ہے لیکن نبوت ختم نہیں۔ اللہ نے فرمایا نانا رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم۔ اس لیے سارے تو جب اللہ اپنے نبی کی نبوت کی حفاظت اتنی فرما رہے ہیں تو وہ کسی کو کیسے کہہ دیں کہ بیٹا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی تم جو کہتے ہو کہ بھئی چلو جی پیار میں بیٹے ہیں، تو پیار میں پھر حضرت عیسیٰ تو پیارے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں پیارے نہ ہوں؟ حضرت ہارون کیوں پیارے نہ ہوں؟ حضرت ابراہیم الخلیل کیوں پیارے نہ ہوں جن کو لقب ملے خلیل اللہ کا؟ پھر ان کو تو کہیں کسی کتاب میں بھی لفظ چلو ظاہری محبت میں بھی اللہ نے رحمت سے کہہ دیا ہو۔ اللہ پاک نے اپنی شان رحمت میں اپنے نبی کے بارے میں یہ تو فرما دیا خاتم النبیین، یہ بھی فرما دیا رحمت للعالمین، یہ بھی فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، یہ بھی فرما دیا رؤوف الرحیم، یہ بھی فرما دیا المزمل، یہ بھی فرما دیا المدثر، یہ بھی فرما دیا مدنی مجھے تیری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی حیات کی قسم ہے، لیکن کسی جگہ بیٹے کا لفظ تو تم نے کیسے بنا لیا کہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو تو یہ بھی ان کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے کہ کبھی تو کہتے تھے کہ صرف عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اب کہنے لگے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے۔ اچھا بھی تم خدا کے بیٹے کیوں؟ انہوں نے کہا جی بیٹے سے جو دوستی ہے، ہمارا بیٹے سے جو تعلق ہے، تو بیٹا جب اللہ سے کہے گا کہ اللہ میاں یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، ہم کٹھے پڑھتے ہیں، ہم کٹھے رہتے ہیں، اللہ کہا اچھا تم بھی بیٹے، گھر کا مسئلہ ہے نا۔ اس لیے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو اللہ نے فرمایا یہ دعوے کرنے جو ہیں یہ دعوے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ایسا نام بھی نہ رکھو جس سے تکبر پیدا ہوتا، جیسے کہ بی بی زینب فرماتی ہیں، انشاءاللہ حدیث آئے گی آپ پڑھیں گے، بی بی زینب فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے سب سے پہلے میرا نام پوچھا تو میرا نام تھا برہ، برہ مانا صالحہ نیک عورت، تو میں نے بتلایا یا رسول اللہ میرا نام برہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں، لا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو، بدل دو نام، تو حضور نے میرا نام پھر زینب رکھا کہ ایسا نام بھی نہ رکھو جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ روشن دین، چراغ دین، محکم دین، اماد الدین، نماز نہیں ویسے ہیں روشن دین، سبحان، جیسے کسی اندھے کا نام رکھ دو روشن چراغ تو ہنسنے والی بات ہی ہوگی اور کیا ہوگا۔ ایسے آپ لوگ لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں ذی شان، ثمر بہشت، اللہ کو پتا ثمر جہنم ہے، بہشت ہے کیا بلا ہے،
یہ تو معاملہ اللہ کو پتا ہوتا ہے نا بھائی، کل ہماری اولاد کیا کرے گی ہمیں پتا ہے، کیا انجام ہوگا ہمیں پتا ہے. تو ایسے ایسے نام رکھنے جو ہیں یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا. ایسے نام رکھیں جس میں تکبر نہ جھلکے، ایسے نام رکھیں جس میں بڑائی نہ نکلے، بلکہ جس میں تواضع ہو، جس میں انکسار ہو، جس میں عبدیت کا اظہار ہو، جس میں بندگی جھلکے. ایسا نام نہ رکھیں جس میں کبر پیدا ہو، ریا پیدا ہو. آج کل تو جناب نام کے ساتھ اور جو لقب ہوتے ہیں نا جی، اشتہار پڑے نا ماشاءاللہ، کوئی 1.5 سطر تو صرف لقب ہوتے. حضرت پتہ نہیں کیا کیا، غزالی دوران، غزالی زمان، خطیب پتہ نہیں دہر، خطیب عصر، اور شاعر مشرق، شمس دنیا، پتہ نہیں شمس الدولہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے بڑا شرف کیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے. بس ایک بات یاد رکھو، اگر ہمیں اس کی بندگی نصیب ہو جائے اس سے بڑا شرف کو. کیوں؟ اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور اگر ہمیں وہ بندہ بنا لے، جیسے فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندے، بس اس سے بڑا شرف کوئی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جب شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا شیطان ملعون، جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا، میرے بندے. اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. اللہ کہیں فرماتے ہیں نعم العبد، کہیں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو سب سے بڑی شان کیا ہے؟ عبودیت ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنی بندگی نصیب کر دے، اللہ پاک ہمیں انسانیت میں جو مقام انسانیت ہے وہ نصیب کر دے. یہ سب سے بڑی بندگی. اس لیے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم. فرمایا اس سے کون مراد ہے؟ فرمایا یہودی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. وہ کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یا یہودی یا نصرانی. وہ کہتے تھے بس جنت ہے ہی ان کے لیے. اچھا دیکھو، ویسے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں نصرانی کافر ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر ہیں. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اچھا، وہ نصرانی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ عیسیٰ کو حلالی اولاد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب جنت کے ٹھیکے کا ذکر آیا تو کہنے کہ جنت میں تو صرف ہم دو ہی جائیں گے، یا یہودی یا نصرانی. تمہارا تو جھگڑا ہے، تم میں سے ایک تو کافر ہے، پھر کافر جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن بس ایک دعویٰ کرنا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. یہ دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ یہود تھے. تو سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو تزکیہ ہے، اپنی بڑائی کا اظہار، یہ میرے اللہ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ادھر تو یہود نے دعویٰ کیا کہ ہمارے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور ان کے بعد پھر کس نے دعویٰ کیا؟ روافض نے. ان کے بعد دعویٰ کیا روافض نے، کیونکہ روافض کی بنیاد کہاں سے چلی؟ عبداللہ ابن سبا سے، حسن ابن السبا سے. اور وہ چونکہ یہودی تھے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، حوض کوثر پہ جب اللہ کے نبی ہوں گے تو 7 حضرت علی کھڑے ہوں گے. بس صرف مومن جو ہے نا علی کے ماننے والے، ان کو جنت میں جانے دیں گے، باقی کسی کو نہیں جانے. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ دعویٰ کیا. ایک انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا، کیونکہ اصل ایک ہے دونوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ ان کو بھی حق سمجھنے کی توفیق دے.
ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں. یہی تو بنیادی غلطی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے تاکہ سب مسلمان ہوں, ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے. یاد رکھو حوض کوثر پہ جہاں حضرت علی ہوں گے وہاں ابو بکر و عمر ہوں گے, کیونکہ میرا مدنی وفادار ہے. حضور نے فرمایا جن کو میں قبر سے بھی ساتھ لے کے چلوں گا تو حوض کوثر پہ چھوڑ دیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ قبر میں ساتھ اٹھنے والے کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر ہوں گے. جنت البقیع میں جب حضور آئیں گے ادھر میرا مدنی ہوں گے, ادھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, دائیں ابو بکر ہوں گے, بائیں عمر ہوں گے. ہمارا ایمان ہے صحابہ اہل بیت سب ہماری آنکھوں کا تارا ہیں. اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی شان اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے اور ہمارے دلوں میں سب کی محبت و عظمت پیدا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی ذرے کے برابر بھی کدورت نہ ہو. جیسے ابو بکر میرے مدنی کا پیارا ہے اسی طرح حضرت علی بھی پیارے ہیں. اور ایک اگر داماد ہو کے بیٹا ہے تو دوسرا سسر کے مقام پہ ہے جس کی بیٹی محمد مدنی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اچھا اب جناب فرماتی ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کانوا یقدمون الصبیان امامهم فی الدعاء والصلاۃ یؤمنون ویزعمون انهم لا ذنوب لهم. وہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کی ایک عادت یہ تھی کہ یقدمون الصبیان, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں معصوم جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو نمازوں میں امام بناتے, ان کو کہتے کہ تم دعا کرو اور ان کے پیچھے وہ اقتدا کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ چونکہ یہ معصوم بچے ہیں بالغ نہیں ہوئے انہوں نے ابھی گناہ نہیں کیا تو یہ معصوم ہیں پاک ہیں. حالانکہ پاک یا ناپاک ہونے کا علم جو ہے وہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ایک بچہ پاک ہے لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. اس لیے حضرت خضر نے جب ایک بچے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے بڑا انوکھا کام کیا ہے کہ ایک بچہ ہے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے, اس نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے تمہیں نہیں دیا ہے. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا, اس لڑکے کے والدین جو ہیں وہ پکے ایمان والے ہیں. یہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو ان کو بھی کافر بنا دیتا, اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو پہلے ختم کر دو. اس لیے یاد رکھیں یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کل اس بچے کا انجام کیا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ظاہر داری کرنا. ہاں ویسے آدمی بچے سے کہتا ہے کہ بھی یار تم پاک ہو ٹھیک ہے ابھی گناہ نہیں کیے دعا کرو, لیکن یہ تو نہیں نا کہ اللہ حکم دے نماز میں بڑے کو آگے کرو کہ نہیں چھوٹے کو آگے کرو. اللہ رسول کا حکم ہے. اللہ تو نبوت بھی نہیں دیتے جب تک 40 سال کا بعد نبی کی عمر 40 سال نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ہر نبی کو بچپن میں نبوت دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ, جب 40 سال میں کمال تمام کو پہنچتی ہیں پھر نبوت عطا فرماتی ہیں. تو یہ بھی دراصل ان کی ایک ظاہر داری تھی جس میں اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی. وَقَدَا قَالَ اِكْرَمَةُ أَبُو مَالِكَ فَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ وَقَالَ لَهُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا أَنَّ أَبْنَاءَنَا ذُوُّوهُمْ لَنَا قُرْبَةٌ وَيَشْفَعُونَ لَنَا وَيُذَكُّونَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ. فرماتی ہیں کہ یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ان ابناءنا, ہماری وہ اولادیں جو چھوٹے تھے بچے تھے پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ قیامت میں ہمارے لیے شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے. وہ جب ہمیں چھڑوا لیں گے تو پھر ہمیں کسی گناہ کا کیا ڈر ہے. اللہ نے فرمایا خبردار تم اس بڑائی کا اظہار نہ کرو. لیکن یاد رکھو یہ حدیث میں ہے اگر کسی آدمی کا بچہ مر جائے یا بیٹا مر جائے وہ صبر کرے تو قیامت والے دن
اس بچے کو اللہ اس کے لیے شفاعت کا حق دیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جنازے کی دعا میں بھی یہ لفظ آتے ہیں فَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا کہ اللہ کی آمد میں ہمارے لیے اس کو سفارش کرنے والا بنانا اور اس کی سفارش قبول کرنا. لیکن سفارش یا شفاعت کس کے حق میں ہوگی؟ مومن کے حق میں، موحد کے حق میں، مشرک کافر کے حق میں شفاعت. سمجھے مسئلہ؟ شفاعت ہوگی، ایمان ہے ہمارا، شفاعت ہوگی. لیکن اللہ پاک نے فرما دیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ نے فرمایا جب جبریل بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، صفے باندھ کے میرے دربار میں کھڑے ہوں گے، لیکن وہ نہیں بولیں گے جب تک میرا اذن نہ ہو، اور بولیں گے بھی وہ بات جو بات ٹھیک ہو. لیکن جو کفر پہ مر جائے ما لهم من شفیع ولا حمیم، کافر کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی شفاعت ہوگی. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو یہودی ہیں لیکن ہمارے بچے سفارش کریں گے، بچے تو تب سفارش کریں جب تم ایمان پہ مرو، جب تم کفر پہ مر جاؤ تو بچے کیا شفاعت کریں گے تمہاری. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ان کے رد میں نازل فرمائی. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ایک دوسرا قول مبارک بھی ہے کہ رواہ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا ابن عمر بن حیان بشر ابن ابی امرتان اکرامتان ابن عباس قال قال اليهود يقدمون صبيان يصلون بهم ويقربون قربانهم ويذمون انهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا قال الله اني لا اترضى من باخر لا ذنب له. اب یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو آگے کرتے، اپنے بچوں کے ذریعے خیرات کرتے کہ یہ قبول ہوگی، اس لیے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بغیر گناہ والا کسی گناہ والے کے لیے کہے تو میں معاف کر دوں. یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک چھوٹا بچہ پھر تو ہر آدمی اپنے بچے کو کہہ دے ماشاء اللہ جی دعا کر ہمارے سارے گناہ ہی گئے. ٹھیک مان لو، اللہ فرمائے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری مرضی ہے میں قبول کروں یا قبول نہ کروں. یہ کیسا دعویٰ ہے کہ چونکہ یہ بچے بغیر گناہ کے ہیں تو ان کی ہر حال میں قبول ہوگی؟ نہیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں. اور یہ بھی میرا عدل کے خلاف ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کہ باپ کے گناہ میں بیٹے کو پکڑ لوں یا بیٹے کے گناہ میں باپ کو پکڑ لوں یا بیٹے کی وجہ. ہاں شرط یہ ہے اگر موت ایمان پہ آ گئی تو پھر میں بچوں کی سفارش بھی قبول کروں گا اور والدین کی سفارش بھی قبول کروں گا. کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ جنت میں پہنچے گا، جنت میں جانے کے بعد وہ سوال کرے گا کہ اللہ میرے اولاد مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اللہ حکم فرمائیں گے کہ میرے بندے شکر کرو تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے لیکن تیرا درجہ بہت اونچا ہے، ان کا درجہ نیچے ہے. شکر کرو ہیں وہ بھی جنت میں لیکن وہ تیرے درجے کو نہیں پہنچ سکے، تیرے عمل زیادہ تھے ان کے عمل تھوڑے ہیں. وہ کہے گا اللہ میاں میں جو بھی دنیا میں عمل کرتا تھا صرف اپنے لیے تو نہیں کرتا تھا، میں اولاد کے لیے بھی تو کرتا تھا، ان کے لیے بھی تو میں دعائیں کیا کرتا. اور پھر تیرا تو وعدہ ہے کہ جنت میں ہم نہیں، غم نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، اور میں بچوں کے بغیر رہوں. میرا مولا اللہ فرمایا اچھا ان کے بچوں کو بھی اوپر بھیج. تو اب والدین کی سفارش بھی کام آئے گی لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پہ موت آئے. قرآن کہتے ہیں الحقنا بہم ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کو والدین کے پاس پہنچا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، کیا مانا؟ یعنی ہم ایسا بھی نہیں کریں گے کہ والدین کے عمل کم کر کے ہم دونوں کو برابر کر دیں. بھئی والدین کے عمل تھے نا زیادہ، بیٹوں کے تھے کم، اللہ کرے جو ان کے بھی گھٹا دو ذرا، ان کو نیچے کرو، ان کو ذرا اوپر کرنا، فرمایا ان نیچے والوں کو ہم ان کے کہنے پر اوپر کر دیں. اچھا، اور اسی طرح یاد رکھو کہ قیامت والے دن
اولاد بھی والدین کی شفاعت کرے گی۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میدان حشر کی گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ عطش کی پکار ہوگی، پیاس کی، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنت کے پانی خمروں میں لے کے دوڑ رہے ہوں گے، اور راستے میں کوئی ان کو روکے گا، کہے گا بیٹا مجھے تو روکے گا، نہیں، ہم تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو پلائیں گے۔ وہ آ کر چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو پلائیں گے، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ ان کے بعد ان کو پھر کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بچوں کی بھی بات قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جیسے اللہ پاک حکم دیں گے حافظ قرآن لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن آج تم اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہے، جن کی سفارش کرنا چاہو تیرے حکم پہ وہ جنت میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھو، لیکن یہ سب کب ہوں گی؟ جب دونوں کی موت ایمان پہ آئے۔ اگر ایک کافر ہے اور دوسرا مومن تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ یعنی اگر بیٹا کافر ہے اور باپ مومن ہے کوئی فائدہ، باپ کافر ہے اور بیٹا مومن ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شفاعت ہوگی لیکن ایمان والوں کی، توحید والوں کی، عقیدہ حق والوں کی، کسی کافر اور مشرک یہودی نصارہ کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں انزل اللہ تعالی علم تر اذ الذین یذکون انفسهم ثم قال الرحمن مجاہد وابی مالک والسدی وکرم وضحاک نحو ذلك وقال الزاق قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لابنائنا ذنوب فانزل الله تبارك وتعالى الم تر اذ الذين يذكرون انفسهم فيهم وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یہودی نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لیس لنا ذنوب، ہمارا تو کوئی گناہ ہے نہیں، جیسے ہمارے معصوم بچوں کا کوئی گناہ نہیں۔ جب یہ ہمارے لیے بخشش کر دیا، دعا کر دی، تو ہمارے گناہ بھی ختم ہو گئے۔ اسی لیے آج تک بھی نصارہ میں آج تک بھی ان کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ وہ گرجے میں ہفتے اتوار والا دن جو ہوتا ہے نا جی، تو وہ آتے ہیں اور پادری کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ پادری صاحب اس ہفتے میں میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے بعد وہ ان کو بپتسمہ دیتا ہے، معافی دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے، وہ سارے ہفتے کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہفتے کا بجٹ صاف ہو گیا، اگلے ہفتے پھر گناہ بھی نئے، پھر پادری صاحب کی خدمت میں اتوار والے دن پہنچ جائیں گے، پھر آگے۔ یہ عقائد ابھی تک بھی ان میں چلے جا رہے ہیں۔ جو بڑے عقل کے دعوے دار ہیں، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ گناہ اس نے کیا، تم کیسے معافی دے رہے ہو، اور تمہارے پاس کون سا پروانہ ہے، اتھارٹی ہے معافی دینے کی؟ تم کوئی اللہ کے نمائندے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ تمہارے تو اپنے گناہ ایسے ہیں کہ شیطان شرما جائے۔ دیکھا نہیں اب کتنے پادریوں کے قصے، کتنے ان کے سکنڈل، کتنی ان کی کہانیاں اخباروں میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یعنی آدمی پڑھ کے شرما جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی ان کے یہ دعوے کرنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ سب دعوے غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو توحید پہ موت نصیب فرمائے، اللہ سب کو شرک سے اور بدعات سے نجات عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو مرنے والے کے لیے اس کے جنازے سے پہلے اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی، کوئی منع نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دعا بھی نہ کرو؟ جب بندہ مر گیا، تم نے سنا کہ مر گیا تو فوراً دعا کریں، ہر وقت دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، ہاتھ اٹھا کے نہ کریں، بغیر ہاتھ اٹھائے کریں، دعا کرنا تو منع نہیں۔ مسئلہ سمجھیں، اختلاف صرف اس مسئلے میں ہے کہ بھی جنازہ پڑھنے کے بعد اسی جنازہ گاہ میں کھڑے ہو کر پھر دعا کرنا جو ہے کیا قرآن حدیث میں ثابت ہے یا نہیں؟ دعا سے تو کوئی منع نہیں کرتا، جنازہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ اگر دعا سے منع کیا جاتا تو پھر تو جنازے میں بھی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا نہ کہا جاتا۔ بات کو سمجھو،
اب جیسے مثال کے طور پر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھی کیا رکوع میں بھی یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے، تو ہم کہیں گے جہاں اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پڑھنا جائز ہے، اور جہاں حضور نے نہیں پڑھا وہاں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا کوئی پوچھے کہ جناب میں اگر رکوع کی حالت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لوں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی اللہ کا قرآن ہے لیکن حضور نے نہیں پڑھا تو لہذا قرآن رکوع میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ جنازے کے بعد میرے مدنی پاک نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، صدیق عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین آل بیت رسول پاک نبی نے بھی دعا نہیں مانگی، تو لہذا جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی یہ تو نہیں کہ مرنے والے کے لیے دعا بھی نہ مانگو، جب چاہو دعا مانگو، سارا سال مانگو، جنازے سے پہلے مانگو، جنازے کے بعد مانگو، دفن کرنے سے پہلے مانگو، دفن کرنے کے بعد مانگو، دعا تو ہر وقت مانگو۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اسی طرح حکم ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن بات کو سمجھا کرو، جو دعا جہاں حکم ہے وہاں مانگنا سنت ہے، اور جہاں میرے مدنی نے نہیں مانگی وہاں نہ مانگنا سنت ہے۔ خدا کے لیے یہ فرق سمجھو۔ لوگ لڑتے ہو دیکھو جی دعا کے مخالف ہیں، جی دیکھو جی دعا کے مخالف، خدا کے بندے دعا کا مخالف ہو تو جنازہ کیوں پڑھے؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ دعا نہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا، یہ کیا ہے؟ اللہم نکہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم، اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھا کریں۔ لوگ خلط ملط کر دے رہے ہو جی دیکھو جی وہابی ہیں کہتے ہیں دعا نہ کرو، دعا نہ کرو، دعا کون کہتے ہیں دعا نہ کرو؟ اگر کوئی ہندو یا عیسائی ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ بھی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں ہمیں زمزم کا پانی لا کر دے دو، کوئی بات نہیں، آپ دے دیں، اور نیت یہی کریں دل میں کہ اللہ تیرے نبی کی حدیث مبارک ہے کہ زمزم جس غرض کے لیے پیا جائے اللہ اس ہندو کو اسلام نصیب کر دے، اس عیسائی کو بھی اسلام نصیب کر دے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو دے سکتے۔ ہاں ایک بات فقہا نے لکھی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اس مبارک پانی کی توہین کرے گا تو پھر نہ دے۔ اسی لیے حکم دیا تھا میرے آقا نے کہ اگر کافروں سے جنگ پہ جاؤ تو قرآن مجید ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ اگر خدا نہ کرے مسلمان ہار گئے، شکست ہو گئی اور قرآن کے نسخے کافروں کے ہاتھ میں لگ گئے وہ تو توہین کریں گے، وہ تو بے حرمتی کریں گے، اس لیے حکم دیا گیا۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں ایک کافر کہتا ہے جی مجھے قرآن لا کے دو میں ذرا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدبخت قرآن کو پھینک دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تو پھر نہ دیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی ذرا اس کو پاک ہو کے ذرا نہ پاک ہاتھ نہ لگاؤ، کپڑے شپڑے سے ہاتھ لگا کے مطالعہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، مقدس ہے، اس کے پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں۔ یا رب العالمین یا رحمت للعالمین، دونوں میں اللہ کی نیت تو نہیں، اللہ تو رب ہے نا، رحمت للعالمین کی صفت لگئی حضور کے ساتھ، تو جب اللہ کے نبی کی صفت بن جائے تو وہاں حرف ندا جائز نہیں۔ ہاں اللہ رحمت فرمانے والے پھر ٹھیک ہے، اللہ نے ہی تو نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے نا، اگر اس نیت سے کہے گا تو ٹھیک ہے۔ میں نے ایک آدمی کا کام کیا ہے اور وہ شخص تنخواہ نہیں دیتا، اگر میں شکایت کروں تو اس کے سارے کاروبار کو نقصان ہوگا، تو پھر صبر کرو، پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلا تو مگر تو تم نے دونوں خود لکھ دیے ہیں نا، اگر بھی خود لکھ دیا ہے مگر بھی خود لکھ دیا ہے، تو مولوی صاحب سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال تمہارا حق ہے، وہ نہیں دے گا تو قیامت میں دے گا، صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو، فائدہ ہے قیامت میں،
یہاں تو پیسے ملیں گے، وہاں نیکیاں ملیں گی. اس لیے ہمارے تو جو پیسے کھا جائے ہم کوشش کرتے ہیں بھی دعویٰ واوا کیا کرنا ہے کہ مزے کا ہمیں ضرورت ہوگی کام آئیں گے، بڑا فائدہ ہوگا. یہاں تو پھر بھی دلا پیسہ ملے گا نا، وہاں تو خالی دامن ہوں گے، کچھ نیکیاں مل جائیں گی. تو اگر صبر نہیں کر سکتے ہو تو پھر تمہیں فکر کیا ہے؟ پھر جا کے شکایت کرو. کہتے ہیں جی کہ گھر میں اگر میں نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی ہیں اور پھر میں مسجد میں آ گیا تو اب تحیت المسجد پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی سنت یہ ہے کہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے خبر کرتے